نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ألم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں کیف ضرب اللہ کس طرح بیان کرتا ہے اللہ کیا غور کیا تم نے کبھی سوچا تم نے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ بات کو کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں؟ یہ کاف حرف تشبیہ ہے نا، کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ، پاک کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح، عمدہ درخت کی طرح، اصلھا ثابت، اس کی جڑ ثابت ہے، پکی ہے، مضبوط ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے، وفرعھا، اور اس کی شاخیں، فرع شاخ کو کہتے ہیں، برانچز، فی السماء، آسمان میں ہیں۔ امیجن کریں، جڑ مضبوط ہے، شاخیں بہت اونچی ہیں، بلند ہیں، آسمان تک جا رہی ہیں، آسمان سے لنکڈ ہیں، وہ زمین کی بات نہیں، آسمان کی بات ہے۔ تؤتی اکلھا، دیتا ہے پھل اپنے، کل حین، ہر وقت، ایور گرین ہے، کبھی سوکھتا نہیں، کبھی ماند نہیں پڑتا، باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ مثالیں دیتا ہے کہ وہ سمجھ سکیں۔ اس کے برعکس وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، ناپاک بات کی مثال، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ناپاک درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑ لیا گیا ہو زمین کے اوپر سے، جسسا کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا، یعنی فوراً ہی نکل گئی ہو اس کی جڑ، کیونکہ زمین کے اوپر ہے اس کی جڑ۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، مضبوط رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکاتا ہے اللہ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر انسان کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان۔ تو ایک مسلمان کی مثال ایک عمدہ درخت کی طرح ہے۔ حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی مثال کس کی طرح ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ بخاری میں اس کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا جلتا ہے؟ یعنی کلمہ کون پڑھتا ہے؟ ایک مسلمان پڑھتا ہے۔ فرمایا کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا ہے؟ جس کے پتے نہیں جھڑتے، نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے، یعنی ایک دفعہ ختم ہوا پھر شروع ہو گیا، پھر ختم پھر شروع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، وہ خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد سے کہا، تو انہوں نے کہا اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ پیارا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی بات، یعنی ایک اچھا جواب دیتے۔ بہرحال جیسے ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے کہ اولاد نیک کام کرے۔ کھجور کا درخت دیکھا ہے آپ نے؟ ذرا تصور میں لائیے اور ڈرا کرتے جائیے۔ اصلھا ثابت، یہ ہے اصل، جڑ نیچے، یہ دراصل ہے ایمان۔ ایمان مضبوط ہے،
اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ درخت کی مضبوطی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ جڑ پر. اگر جڑ کھوکھلی ہو جائے تو چھوٹا سا پودا بھی سوکھ جاتا ہے. جتنی زیادہ جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی پودا مضبوط ہوگا. اس کے بعد تنا ہے. یہ کس سے ملتا جلتا ہے, کس سے ریزمبل کرتا ہے؟ پلر سے, ستون کی طرح ہے. اسلام میں عبادات کو کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین. ٹھیک, نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. تو یہ ستون کی شکل میں ہے, اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ پلر سے بہت زیادہ ملتا ہے. اور مسجد نبوی کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی اس میں پلر کے طور پر کیا استعمال ہوئے تھے؟ کھجور کے تنے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ بھی کھجور کا ایک تنا تھا جس پہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. کھجور کے درخت میں عموماً ایک تنا ہوتا ہے, اور سنوان وغیرہ سنوان بھی ہوتا ہے. پڑھا نا بھی آپ نے, بعض جڑ سے ہی دو طرف کو نکل جاتے. تو یہ چونکہ صرف تشبیہ ہے, اس لیے ضروری نہیں کہ 5 تنے ہو اور آپ کہیں جی 5 پلرز ہیں. مراد سمجھانا ہے, ایک ہوا یا زیادہ ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ عماد یا عبادات کہہ لیں آپ. پھر اس کی شاخیں ہیں. شاخیں کیا ہیں؟ معاملات. پھر اس میں جو پھل پھول لگتے ہیں, مثلا کھجور کے عموماً بیچ میں جیسے خوشہ سا لگ رہا ہوتا ہے, یہ کیا ہے؟ اخلاق. اور دین کے یہ 4 حصے ہیں. ایمانیات جس میں اللہ پر ایمان, فرشتوں پر, رسولوں پر, کتابوں پر, آخرت کے دن پر, اچھی بری تقدیر پر. 6 حصے ہیں اس کے. ایمان کی قسمیں ایک ہر جڑ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں آپ, مختلف چیزوں پر ایمان. پھر پلرز ہیں, اس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ آ جاتے ہیں. جتنا نیچے بڑھتا ہے اتنا اوپر ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ مختلف طرف سے شاخیں ہر طرف کو پھیل جاتی ہیں, اور وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات, انسانی معاملات جو ہیں, حقوق العباد جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, جڑ اور تنا. 2 چیزیں نیچے والی جو ہے نا یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں, جو اوپر والی ہے یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. جو حقوق العباد ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ کہیں والدین ہیں, کہیں اقربا ہیں, کہیں ہمسائے ہیں, پھر کہیں عام انسان ہیں, پھر اس کے بعد جانور ہیں, انوائرمنٹ ہے, فضا ہے ہماری. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اس کا حسن کیا ہے ان تمام چیزوں کا؟ اخلاق, جو پھول اور پھل ہیں. اخلاق کیا ہے؟ پھول اور پھل. یعنی یہ ایک طرح سے رزلٹ ہے. اگر کسی درخت میں پھول اور پھل نہیں, اخلاق اچھا نہیں, تو اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک درخت جو ہے جب وہ اگایا جاتا ہے تو کس طرح بڑھتا ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے, روشنی چاہیے ہوتی ہے, ہوا چاہیے, سورج کی روشنی سے اپنی غذا لیتا ہے, زمین سے لیتا ہے, ماحول چاہیے ہوتا ہے. 4-5 چیزیں ہوتی ہیں پودے کو زندہ رکھنے کے لیے. پانی کیا ہے؟ جو بارش کا پانی برستا ہے, وحی الہی علم ہے نا. پھر جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ماحول ہے, صحبت. ایک اچھے درخت کو پنپنے کے لیے پانی بھی چاہیے, ماحول بھی چاہیے, اور مختلف چیزیں اپنے آس پاس سے جمع کر کے پھر وہ درخت بنتا ہے. جتنی موافق فضا ہوتی ہے اتنا ہی درخت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. قرآن روشنی ہے, اللہ سے محبت, اللہ نور السماوات والارض, اللہ سے ایک تعلق دل کے اندھیروں کو جگمگا دیتا ہے. قرآن کا مقصد بھی ہے نا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو قرآن روشنی ایک ٹارچ لائٹ کی طرح یا سورج کی طرح کام کرتا ہے. علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں. اب آپ دیکھیں کہ درخت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا ہے. درخت پہلے دن جب آپ بیج ڈالتے ہیں, یعنی ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے, مؤمن, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیج لگتا ہے, چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے, پھوٹتی ہے, پھر وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے. اور بہت پرانے پرانے درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے ہوتے ہیں.
بیج سے جڑ بنتی ہے، جڑ سے تنا، تنا سے شاخیں، شاخوں سے پتیاں، پتیاں بھی نکلتی ہیں نا اس میں چھوٹی چھوٹی، یا کھجور کے درخت میں لمبے لمبے پتے، پھر پورا درخت، پھول یا پھل، پہلے پھول لگتے ہیں پھر پھل۔ مومن کی بھی یہی صفت ہے، مومن بھی ہر آن نیکی میں، خوبی میں، بھلائی میں ترقی کرتا ہے، اس کا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے۔ درخت کا بڑھنا کیا ہے؟ اس کا تنا بڑھے، اس کی شاخیں زیادہ ہوں، پتے زیادہ ہوں، پھل زیادہ ہو۔ ایمان کا بڑھنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی معرفت ہو، اس پر یقین میں اضافہ ہو، اس پر اعتماد اور توکل میں اضافہ ہو۔ درخت زمین سے معدنیات بھی لیتا ہے نا، صرف پانی سے تو نہیں درخت اگتے، اگر آپ پانی میں ڈال کے رکھ دیں اگے ہوئے درخت کو تو تھوڑے دن بعد ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح فضا سے مختلف گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور پھر آکسیجن نکالتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو فضا کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اپنے اندر جذب کر کے اپنی خوراک بنا لیتا ہے نا، اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور مفید گیس اس سے باہر آتی۔ اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ طرح طرح کے تانے، مختلف غلط باتیں جب دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے مفید چیزیں باہر آتی۔ برا ماحول بھی بسا اوقات یا اس کی مرضی کے خلاف چیزیں بھی کیا کرتی ہیں، دراصل اس کے لیے عبرت کا سبب بنتی، اور وہ جواباً ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کی اور اصلاح کرتا ہے، مصیبت پڑنے پر صبر کرتا ہے، اسی طرح نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے، اور یہ چیز اس کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص ایک پاکیزہ درخت بن جاتا ہے، ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو علم بھی مل جاتا ہے اور ماحول بھی مل جاتا ہے، اور اگر اپنا موافق ماحول بھی ہو تو اس سے بھی وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ اس کو پازیٹیو چیز میں بدل دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی سوچ متاثر ہوتی ہے، اس کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ کا اثر انسان پر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، پھر اس کے مزاج میں فرق آتا ہے، اس کا اخلاق مضبوط ہوتا ہے۔ اگر بیمار جڑ ہونا تو پھول ہی گر جاتے ہیں، وہ پھل تو لٹک ہی نہیں سکتا اس کی کھوکھلی جڑوں۔ اس کی روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں پاکیزگی آتی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی۔ اب دیکھیں کہ جتنا مضبوط اچھا صاف ستھرا درخت ہوگا اس کو دیکھ کر بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یعنی اس کو دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن اس حال میں جیتا ہے کہ دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے، جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک و شبنم۔ پھر اسی طرح معاملات میں آپ اگر درخت کی شاخوں کو دیکھیں تو خواہ کتنی بھی گھنی ہو، اس کے پتے اور پھل اور پھول ہر ایک اپنی اپنی جگہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے، یعنی پاس اور بھی درخت اگے ہوئے ہیں، اگر اس کی شاخیں اس کے اندر بھی جا رہی ہیں تو بدنما نہیں لگتی، وہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہیں، دو درخت پاس پاس ہوتے۔ لیکن ہم انسانوں کا حال کیا ہے کہ ایک دوسرے کو راہ نہیں دیں گے، دوسروں کا راستہ بند کریں گے۔ شاخوں کا تصور لائیں نا ذرا ذہن میں کہ جتنی چاہیں پھیلی ہوئی ہوں لیکن وہ خوبصورتی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی۔ گھنے سے گھنے جنگلات جن میں اتنے اندھیرا ہوتا ہے کہ روشنی بعض اوقات نظر نہیں آتی، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوبصورتی کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو چھیڑ دے تو ان کا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ ایک درخت نہیں، جتنے درخت زیادہ ہوں گے اتنا ہی ماحول خوشگوار ہو جائے گا، اور درختوں کا کٹنا ماحول کو پلوٹ کر دیتا ہے، سیلابوں اور طوفان اور آندھیوں کا سبب بنتا ہے۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں موسم کیوں بدل رہا ہے کہ درخت کم ہے، اور ہر آن نصیحت ہوتی رہتی کہ مزید درخت اگاؤ، درخت لگاؤ۔ تو ایک درخت بے شمار اپنے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں رکھتا ہے، اس پر اور بھی مزید غور و فکر ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم دوبارہ آیت پڑھیں گے۔ الم تر کیف
تم نے دیکھا نہیں کس طرح ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ، کہ وہ پاکیزہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب وہ بندہ مومن کے دل میں اترتا ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہوتی. یہ جو جڑ کی مضبوطی ہے یہ انتہائی ضروری ہے. جہاں جڑ مضبوط نہیں، جہاں ایمان مضبوط نہیں، جہاں اعتماد نہیں، جس شخص کے اپنے قدم نہ جمے اور وہ آندھیوں کے ساتھ اڑتا چلا جائے، وہ کسی اور کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر آپ خود پھسل رہے ہیں کسی کو سنبھال سکتے ہیں؟ آپ خود گر رہے ہیں تو کسی اور کو آپ پکڑ سکتے ہیں کہ وہ نہ گرے؟ تو جو شخص خود با اعتماد ہوگا، با ایمان ہوگا، وہ دوسرے گرتوں کو بھی تھام لے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ بہت تیز آندھی چلتی ہے تو بہت مضبوط درخت تو جمے رہتے ہیں، لیکن جو ذرا کھوکھلے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو وہ کس پہ آ گرتے ہیں؟ مضبوط درخت کے اوپر ان کا سہارا لے لیتے ہیں. بعض اوقات کمزور پودے جو ہیں وہ بڑے درختوں کے ساتھ چڑھ کے ان کے لیے وہ سہارے کا کام بھی دیتے ہیں. اصلھا ثابت، زمین سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے، فرعھا فی السماء، آسمانی قوتیں بھی اس درخت کو پنپنے میں مددگار ہیں. انسان مٹی سے بنا نا، ہماری جڑ اصل کہاں ہے؟ مٹی کے اندر ہے. ہم غذا کہاں سے لیتے ہیں اپنے بننے کے لیے، کھانے کے لیے، وجود کے لیے، بڑھنے کے لیے؟ زمین سے لیتے ہیں نا. اور وہ جسمانی غذا ہوتی ہے اور ایک روحانی غذا آسمان سے آتی ہے. اگر کسی پودے کی زمین سے تو غذا آ رہی ہے، آسمان سے نہیں آ رہی، پھر اس کی وجہ سے ہی تو درخت کا حسن بنتا ہے. کیا صرف جڑ کی فوڈ لے کے، زمین کی فوڈ لے کر درخت میں کوئی حسن آتا ہے؟ ہرگز نہیں. گرین میٹر جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی زمین کے منرل جب ایک درخت یوز کرتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے. جیسے کوئی غذا ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہم عیاشی کریں. غذا، اچھی غذا، جیسے کس نے کہا تھا کہ جو شخص اچھی غذا اس نیت سے کھاتا ہے کہ طاقتور ہو کر زیادہ بہتر کام کرے تو اس کا اچھی غذا کھانا بھی عبادت ہے. لیکن خالی زمینی غذا کافی نہیں جب تک آسمانی غذا نہ ہو. اسی سے بیلنس ہوتا ہے نا. پھر اگر ہم جسمانی طور پر انتہائی لاغر کمزور ہیں اور ہمارا اس وقت شوگر لیول جو ہے وہ بالکل لو ہو چکا ہے، کوئی بات اندر نہیں جا رہی، کمزور لوگ ہم کیا پڑھیں قرآن؟ کیا کریں گے جا کے؟ جو آدھی بات ہی نہ سمجھ آئی تو گھر جا کے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ یہ قرآن پاک کی بہت بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے. جس کو یہ سمجھ میں آ گئی اور اس نے آئندہ درخت بننا شروع کر دیا تو فضا ہری بھری ہو جائے گی. اچھا، اقبال کا ایک شعر ہے، کہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے. یعنی پاکیزگی نفس بھی ہو، جبروت جلال بھی ہو، اور ایک طرف انسان قہار، یعنی اللہ کی یہ صفت جو قہار ہے وہ بھی اس کے اندر ہو کہ جہاں غلط بات ہو وہاں فولاد ہو. ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص دین پر ہے اسے غلط باتوں پر بھی نرم ہونا چاہیے، یہی سمجھتے ہیں، یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن مومن بننے کے لیے غلط چیزوں پر اس کو فولاد ہونا پڑے گا. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیث کلمے کی مثال، ناپاک بات کی مثال، غلط بات کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، خبیث درخت کی طرح ہوتی، بدذات درخت کی طرح، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑا گیا ہو زمین کے اوپر ہی سے، اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر اوپر سے ہی. یعنی اس کی جڑ اتنی اتھلی ہوتی ہے، اتنی اوپر اوپر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ سے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے. اسی طرح باطل کو کوئی قرار نہیں ہوتا. وہ بظاہر بہت بڑی جھاگ نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ لگائیں تو وہ فوراً ایک قوت والا ہاتھ اس کو مٹا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. اسی طرح اس بدذات درخت کے لیے یا جھاڑ جھنکار کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کافی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضبوط درخت سال ہا سال جیتے ہیں، جبکہ بدذات درخت چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جھاڑ جھنکار جس کو کہتے ہیں. من فوق الارض، زمین کے اوپر اوپر سے، ما لہا من قرار، ان کے لیے کوئی قرار نہیں. یعنی کہاں قرار نہیں؟
میزان میں کوئی قرار نہیں غلط باتوں کو، وہاں ان کو کوئی وزن نہ ملے گا، بارگاہ الہی میں کوئی قبولیت نہ ملے گی، اس لیے کہ وہاں نیت کی خرابی تھی اور سطحی اور وقتی جذبات میں کام کیے گئے تھے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں۔ یعنی جس عمل کی روٹس گہری ہوں گی وہ عمل نہ مخالفت سے ختم ہوگا، جیسے آندھی چلے تو شجرہ طیبہ نہیں گرتا، لیکن جس کی جڑ خراب ہو، جس کی نیت خراب ہو، جس کی اصل خراب ہو، جہاں اندر منافقت ہو، اندر خرابی ہو، گھن لگا ہوا ہو، ایمان کمزور ہو، اس کو تو ایک اشارہ چاہیے گرنے کو۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی فوراً دین سے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے اعمال کو کوئی وزن نہ ملے گا، وہ جیسے خبیث تھے ویسے ہی ان کا معاملہ ہوگا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، یعنی سچی بات انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر انسان میں نیک بات، نیک کام پر دنیا میں استقامت ملتی ہے، اور آخرہ سے مراد یہاں قبر ہے۔ قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت بھی سچائی پر قائم رہنے والوں کو استقامت ہوگی، وہ وہاں ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، یعنی اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت کی تفسیر ایک حدیث میں کچھ یوں آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کلمہ طیبہ کا۔ تو اس کلمے نے فائدہ دیا نا، دنیا میں بھی دیا اور قبر میں بھی دیا۔ بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح لوٹ آتی ہے۔ بس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون تھے، تو کیا کہیں گے؟ اس نور من نور اللہ تھا، یہ جواب دیں گے۔ حدیث میں اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، یہ صحیح جواب ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو قبر کا جواب بھی الٹ جائے گا۔ ہمارا جواب وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا ہے۔ کیا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے، تو نے جواب صحیح دیا، یہ دوزخ کو بھی دیکھ لو ایک نظر سے۔ وہ پہلا موقع ہوگا جب انسان دوزخ دیکھے گا اپنی آنکھ سے۔ ابھی تو ہمیں یہ باتیں بہت دور کی لگتی ہیں، لیکن اب کیا مشکل، اب تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے وہ ساری اسکرین پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اگر ہماری سیٹلائٹس دنیا میں ایک جگہ کے نقشے دوسری جگہ دکھا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آخرت کا نقشہ قبر میں دکھا دے، انڈر گراؤنڈ دکھا دے۔ تو وہاں پر وہ تصویر میں یا حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ دکھایا جائے گا پہلے دوزخ کو، یہ دوزخ ہے، تو دیکھ کے انسان کانپ اٹھے گا۔ لیکن چونکہ تیرا جواب صحیح ہے تو دنیا میں بھی اسی پہ قائم رہا، ثابت رہا، لہذا تیرا ٹھکانہ اب جنت ہوگا۔ پھر اس کو جنت دکھائی جائے گی۔ بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی، اور اس کی قبر
70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی، کھول دی جاتی، اس کو وسعت کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے. جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے سب چیزیں اس کی فراہم کر دی جائیں. تو بالکل اسی طرح قبر میں بندہ مومن مہمان کی طرح اس گیسٹ روم میں جا کر آرام کرے گا جہاں قیامت تک کے لیے نعمتیں بھر دی جائیں گی. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ کو رب بنائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول. اور یہ کون کر سکے گا؟ جو دنیا میں حق بات پر، قول ثابت پر جمع رہا اور اسی پر جان دی. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. درخت اور مومن میں مماثلت. درخت تھکی ہوئی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے، سبزے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اسی طرح جب مومن کو دیکھیں تو اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے دل اور آنکھیں ٹھنڈی اور روشن ہو جائیں. جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک و شبنم. درخت کڑی دھوپ میں چھاؤں دیتے ہیں، اسی طرح مومن دوسرے لوگوں کے لیے زندگی کے پریشر اور مصیبتوں میں چھاؤں کا کردار ادا کرتا ہے. ایک ٹھنڈک، بلس اور سکون دیتا ہے. انوائرمنٹ کا نیچرل بیلنس درختوں کی کمی سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح اگر معاشرے میں مومن اور نیکی کی طرف بلانے والے لوگ کم ہو گئے تو ماحول خراب ہو جائے گا. ہوا کی امپیورٹیز درخت دور کرتے ہیں، مومن معاشرے کی امپیورٹیز دور کرتا ہے. درخت زمین کی زرخیزی کی علامت ہے. اسی طرح مومنین کا پریزنس یہ بتاتا ہے کہ ابھی دلوں میں خیر باقی ہے. درخت یا پھل دے گا یعنی ڈیٹس، یا چھاؤں، یا دونوں، مگر ہر صورت کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو یوز میں ہوگا. مومن بھی کسی نہ کسی صورت میں دین کا کام کرے گا، یعنی یا اپنی ذات میں کوئی عبادت کرے گا یا دین پھیلانے کا کچھ کر رہا ہوگا. درخت کا تنا، ٹرنک، ٹیک دیتا ہے، آ کے اس کا سہارا لے کے ٹیک لیتے ہیں تھکے ہوئے مسافروں کو. اسی طرح زندگی کے سفر یا دین کی راہ پر چلنے والوں کے لیے مومن ٹیک یعنی سپورٹ کا کام دیتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. درخت جتنا پھل سے بھاری ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے. اسی طرح مومن کو اللہ تعالیٰ جتنا نوازے، رزق، علم، تقویٰ، وہ اتنا ہی ہمبل ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. درخت کی اوپری شاخیں اور قد جتنا ہی لمبا ہو یا اونچا ہو، اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں گڑی رہتی ہیں. اسی طرح مومن چاہے جتنی بھی بلند و بالا شخصیت بن جائے، وہ اپنی جڑیں یعنی روٹس اور اوریجن نہیں بھولتا کہ وہ زمین کی پیداوار ہے. اب دیکھیں کہ جب سر اوپر ہوتا ہے تو وہ اسی صورت میں اوپر ہو سکتا ہے جب پاؤں زمین میں جمے ہوئے ہوتے ہیں. درخت ختم ہونے کے بعد بھی اس کی لکڑی بہت سے کنسٹرکٹیو طریقوں سے استعمال ہوتی ہے. یعنی وہ ختم بھی ہو جائے نا تو فرنیچر سال ہر سال تک، اور اچھی لکڑی کا فرنیچر بغیر کچھ لگے سالوں سال تک موجود رہتا ہے. آپ کو پتا کہ کئی درخت خود بھی بہت عرصہ تک رہتے ہیں. مثلاً زیتون کا درخت بہت طویل عمر پاتا ہے. جتنے مفید پھلوں کے درخت، ڈیٹس، کھجور کا درخت بھی. مومن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا علم، مثلا لکھی کتابیں، صدقہ جاریہ کے کام، اچھی اولاد وغیرہ اس کے کام کرتے رہتے ہیں. جس طرح مضبوط درختوں کے ساتھ کچی اور ہلکی برانچز، ٹہنیاں بھی اوپر بلندی تک پہنچ جاتی ہیں، اسی طرح اللہ کے ہاں نیکوں اور دولت کی انباری بلندی تک نہیں پہنچاتے، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بلندی تک پہنچا سکتی ہے. لیکن اصل کردار تو بیچ کا تنا ہے نا، اس کی وجہ سے شاخیں اوپر جاتی ہیں. اگر تنا نہ رہے تو شاخیں نہیں جا سکتی. اگر ہم نماز چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کافی سمجھے تو خود ٹہنیاں اوپر کہاں چڑھیں گی. اس میں دراصل سیکھنے کی بات یہ ہے، ٹہنیاں بہت بلند نظر آتی ہیں، بڑی نظر آتی ہیں، سایہ دیتی ہیں، لیکن بیس ٹرنک پر ہے. ٹرنک نہیں تو وہ ٹہنیاں کچھ نہیں کر سکتی. ٹہنیاں بہت بلند نظر آتی ہیں، بڑی نظر آتی ہیں،
خالی ٹہنیاں چڑھتی ہیں نا وہ بیل میں، تو درخت نہیں بنتی ہوتی، وہ کچی رہتی. تو نماز چھوڑ کے اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی کافی ہیں، تو فرض کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے مل جائیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح باہم مل جاتی ہیں، ایک ہی درخت کا حصہ معلوم ہوتی ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے. دو درخت پاس پاس ہو گئے ہیں نا، تو ایک درخت کی شاخیں ادھر چلی جائیں گی، دوسرے کی ادھر چلی جائیں گی، تو آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ کون سی کس کی ہے. تو مومن بھی باہم جب نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں تو وہ اس طرح مل جل کے کام کرتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا نیچے سے وجود الگ بھی ہوتا ہے، لیکن تعاون علی البر والتقویٰ میں باہم اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ ہر ایک میں نہیں کر رہا ہوتا، سب کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے فرمایا، ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثال ہے. بتاؤ وہ کون سا درخت؟ یہ پتے نہ گرنے کی بات کیوں کی گئی تھی؟ کہ وہ جو نیکیاں نا سنبھال کے رکھتا ہے. ہم نیکیاں کر بھی لیتے ہیں اور ساتھ ہی جھاڑتے رہتے ہیں. یہ لطف استفسار اتنا اشتیاق انگیز تھا کہ تمام لوگ سوچ میں پڑ گئے اور جنگلی درختوں میں سے ایک ایک کی طرف ان کا خیال جانے لگا، لیکن وہ کسی ایسے درخت کا کھوج نہ لگا سکے جو مومن کی مثال ہو. بالآخر سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ارشاد ہوا وہ درخت کھجور کا درخت ہے. اب صحابہ کی سمجھ میں آیا کہ مومن کی حقیقت کیا ہے. درختوں میں کھجور ہی کا ایک ایسا درخت ہے جس کی کوئی چیز بیکار نہیں. انسان اس کا پھل مزے لے کر کھاتا ہے. وہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. کھجور جو ہے غذا بھی ہے، دوا بھی، اور نہایت قوت دینے والی بھی. وہ ایک حلوہ بھی ہے جو تازہ بتازہ درخت سے اترتا ہے اور مہینوں تازہ ہی رہتا ہے. نہ اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے نہ تاثیر میں. اب دیکھیں دوسرے پھل چند ہی دنوں میں گلنے سڑنے لگتے ہیں، لیکن اس کا پھل دیر پا ہوتا ہے. اس کی گٹلی کا آٹا عرب میں کھایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اصل پھل سے بھی زیادہ طاقت دیتا ہے. دل کے علاج کے لیے اجوا کی جو گٹلی کا برادہ ہے خصوصاً، اس کے پتوں سے گھروں کی 20 چیزیں تیار ہوتی ہیں وہاں. اس کا تنا مکانوں میں شہتیر اور ستون بنتا ہے. کھجور کا درخت دیکھنے میں بھی شاندار اور پرعظمت ہوتا ہے، بہت اسٹریٹ ہوتا ہے نا، ایسے لمبا اونچا. وہ صحرا میں اکیلا کھڑا ہو تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سنتری ہے جو پہرا دے رہا ہے، بلند و بالا اور تناور. یہی حال مومن کا ہے، مبارک، شاندار اور اصلاح عالم کا باعث. نو انسانی کے لیے اس کی ہر ادا کارآمد. وہ تنہا بھی ہو تو نمایاں اور باوقار ہوتا ہے، اور دوسرے درختوں کے بیچ میں بھی ہو تب بھی اس کا سر اونچا ہوتا ہے. یہ تکبر کی وجہ سے نہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے. جب ایمان کا بیج مومن کے دل میں پڑ جاتا ہے تو یہ درخت وہیں پھلتا پھولتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جڑیں ایک نیٹ کی طرح دل کو اپنے قبضے میں لے لیتی اور اس کی شاخیں تناور ہو کر جسم کے ہر عضو تک پہنچ جاتی. پھر ہر عضو مثلاً قدم برائی کی طرف نہیں اٹھتے یا برائی سے روک لیتے ہیں. یعنی وہ بیج جب آتا ہے پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ برائی سے روکتا ہے. یہ آسمانی اور زمینی خوراک مستقل اس کی چارج کرتی رہتی ہیں اور قدم بقدم آگے بڑھتا رہتا ہے. درخت اپنے ختم ہونے سے پہلے اپنے آئندہ کے لیے بیج چھوڑ جاتا ہے نا. ریگستان کی تپتی ریت میں بغیر پانی کے، بغیر مالی کے کھجور ہی کا درخت اگ سکتا ہے. یعنی اس کو کیئر نہ بھی ملے آس پاس سے، اس کا ماحول کتنا بھی تپش والا ہو، روکھا سوکھا ہو، کوئی سیرابی نہ ہو، تب بھی وہ میٹھا پھل دیتا ہے، اگ جاتا ہے. مومن ہر حال اور ہر ملک اور ہر سختی میں مومن رہتا ہے، چاہے امریکہ ہو، جاہلیت کا دور ہو یا کوئی اور جگہ. نمبر 2، اس درخت کے پتے ایسے نہیں کہ چلچلاتی دھوپ سے مرجھا جائیں. مومن کا کردار ایسا نہیں کہ سخت حالات میں بد اخلاق ہو جائے. یہ دیکھنے میں ایسا خوبصورت نہیں کہ آپ اس کے پھول دانوں کی زینت بنائیں. یعنی مومن جو ہے وہ کوئی شو پیس نہیں ہوتا بلکہ مفید چیز ہوتا ہے. اس کا پھل نہ خراب ہوتا ہے نہ فنگس لگتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، سوکھنے پہ بھی کھایا جاتا ہے. مومن کی نیکی کا اجر بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا، ہر حال میں اس کے لیے جمع ہوتا ہے، مرنے پر بھی بڑھتا رہتا ہے. کھجور کی شاخیں ایسی نہیں کہ اس پر چڑھ کر زیادہ دیر آرام سے بیٹھا جائے. اس طرح شیطان مومن کے دل پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وقت ضائع کرنے والے لوگ اس کے سر پہ زیادہ دیر بیٹھے رہیں، کیونکہ اس کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. کھجور کے درخت کی پسندیدہ سرزمین عرب ہے. مومن کا دل بھی عرب میں ہی ہوتا ہے.
مضبوط جڑ درخت کی صحت کا راز ہے. عقائد کی مضبوطی انسان کو انسان بناتی ہے. مضبوط اور سیدھا تنا ناموافق حالات کے مقابلے میں اپنے وجود کو اور اپنے مقصد کو قائم رکھتا ہے. عبادات انسان کو ناموافق حالات میں استقامت دیتی ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. درخت اپنی خوراک خود بناتے ہیں اور خوراک بنانے کے لیے اجزاء کی کمی سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں. مثلا پانی کی کمی سے پتیاں چھوٹی اور پتلی ہو جاتی ہیں. ایک مومن بھی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا. اگر وسائل کی کمی ہو تو وہ اپنی ضروریات پر نظر ثانی کرتا ہے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. آسمان سے آنے والی مدد یعنی روشنی اور توانائی پر انحصار کرتا ہے درخت. یہ نہ ملے تو مرنے لگتے ہیں. ایک مومن بھی اپنی روحانی غذا کے لیے اللہ سے اور اس کی ہدایت سے جڑا رہتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو یہ روح کی موت ہے. وہ ہر ایک کو ہر وقت فائدہ پہنچاتا ہے. ماحولیات، سایہ، خوشبو، پھل، تازہ ہوا، پرندوں کے لیے گھر. ایک مومن کی ذات بھی دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے. وہ لوگوں کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے انسان بھی انسانیت کو پالے، وسیع الظرف اور وسیع القلب ہو جائیں. انسان کی ضروریات کے لیے لکڑی غرضے کے وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا مگر ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے. مومن بھی اپنے نیک اعمال کا صلہ لوگوں کی زندگیوں کو سدھارنے کا صلہ لوگوں سے نہیں مانگتا، اللہ سے رجوع کرتا ہے. درخت تمام طرح کی گندگیوں کو ایک خوبصورت ماحول میں بدل دیتا ہے. مومن اپنے کردار سے اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی جہالت کو دور کر کے روشنی اور طہارت پھیلاتا ہے. درخت کے تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مومن بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حق پھیلاتے ہیں. وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. گھنا سایہ دار درخت پھول اور پھل لیے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے. مومن بھی اپنے خوبصورت کردار اور شخصیت کی عظمت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، سب کے لیے خلوص اور بھلائی کا پیکر بن جاتا ہے. ایک ایک پتا درخت کی بقا کے لیے کام کرتا ہے اور اس کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ اپنا رشتہ جڑوں سے استوار رکھے. اگر پتا درخت سے ٹوٹ جائے تو اپنا وجود کھو دیتا ہے اور نہ اپنے لیے فائدہ مند نہ کسی اور کے. ایک مومن بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتہ استوار رکھ کر ایک صحت مند معاشرے کی حیات کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے عقائد کو مضبوطی سے تھام کر رکھتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو وہ اپنی شناخت قائم نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی معاشرہ صحت مند ہو سکتا ہے. درخت نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ گلنے سڑنے کے بعد بھی کھاد بن کر دوسرے پودوں کو تناور درخت بننے میں مدد دیتا ہے. اس طرح اپنے وجود کو دوسرے درختوں کے وجود میں منتقل کر کے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. مومن بھی نہ صرف اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور محبت ہوتا ہے بلکہ اپنے اعمال صالح اور علم سے وہ روشنی پھیلاتا ہے جس کے مرنے کے بعد بھی دوسروں کو راہ دکھاتے رہتے ہیں اور صدقہ جاریہ کا کام کرتے رہتے ہیں. بلا شبہ ان اللہ کی پیدا کی چیزوں میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. کھجور کا درخت گرم علاقوں میں خوب اگتا ہے. مومن بھی ناخوشگوار حالات میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے. جب چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں تو کام زیادہ ہوتا ہے. اس کو بہت کم حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. مومن بھی لوگوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. قدرت پر انحصار کرتا ہے. درخت ایک ہی سمت میں بڑھتا ہے. مومن بھی ساری قوتیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک ہی سمت میں چلتا ہے. درخت سیدھا کھڑا ہوتا ہے، باز مخالف اسے پچھاڑ نہیں سکتی. مومن ماحول کی بے راہ رو لہروں میں بہہ نہیں جاتا، حق پہ جمع رہتا ہے. درخت چھوٹا سا پھل دیتا ہے جو کھانے میں میٹھا اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. مومن کم بولتا ہے لیکن جو کچھ بولتا ہے اس کی گفتگو کڑوی نہیں ہوتی بلکہ میٹھی ہوتی ہے. دونوں دیکھنے میں خوبصورت اور سلجھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت عام درختوں سے بہت مختلف ہوتا ہے. ناریل کا درخت کچھ ملتا جلتا ہوتا ہے اس سے، لیکن بہت سے درخت ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت ریزمبل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بڑھنا پھیلنا پلنا پھولنا. لیکن کھجور کے درخت کی شان ہی نرالی ہے. الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.